نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصمها فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظم جلسہ سسٹر جویریہ فاطمہ، محترمہ میرے والدہ صاحبہ آج کے مہمان خصوصی سسٹر رضوانہ صاحبہ، محترمہ قمر انیسہ باجی صاحبہ پرنسپل IPS انٹرنیشنل اسکول، محترمہ شمیم باجی صاحبہ سینٹرل انچارج IPS انٹرنیشنل اسکول، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ، عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ معزز سامعات کرام، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صبر اور شکر مومن عورت کی صفات۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس میں نسل انسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس رب کے مثل کوئی نہیں، وہ اکیلا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہم اسی خدا کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں قیامت آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں تمام انسانیت میں، تمام پیغمبروں میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شاکر اور صابر نبی پائے گئے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو کر رہا۔ جس نے ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی کی، یقیناً وہ شخص گمراہ ہو کر رہا۔ ایسا انسان اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معزز سامعات کرام، آج میری تقریر کے عنوان میں دو الفاظ ہیں، صبر اور شکر۔ یقیناً یہ دو الفاظ میرے اور آپ کے زبان پر بہت ہی آسان ہیں، لیکن عمل میں مشکل ہے۔
میری بہنوں، یہ صرف میرا ماننا، میرا کہنا نہیں، آپ اپنے تجربے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ سوال کریں گے کہ صبر اور شکر ہی مومن عورت کی صفات کیوں ہیں؟ آپ کے اس سوال کا جواب حدیث مبارکہ میں آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن عورت کے ایمان کے 2 درجے ہیں، پہلا صبر اور دوسرا شکر۔ میرے ماں اور بہنوں، صبر مومن عورت کی بہترین صفت ہے، اس سے بہتر کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ معزز سامعات کرام، صبر کے معنی لغت میں آتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، کسی کے سامنے مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کی صفات بیان کی ہے کہ مومن عورت وہ ہوتی ہے جو مصیبت اور تنگی کی حالت میں صبر اور حق کی جنگ میں، صبر اور شکر کی جنگ میں صبر کرتی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کی صفات کو تفصیلی ذکر کیا ہے، جس میں صبر کو خصوصی درجہ دیا گیا۔ مومن عورت کیا ہوتی ہے؟ الصابرین، یعنی صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ مومن عورت حق کی راہ میں پوری استقامت دکھانے والی، کسی نقصان سے ہمت نہیں ہارنے والی، کسی لالچ میں نہیں پھنسنے والی، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں کرنے والی مومن عورت اس وقت بھی حق کا دامن تھامے رکھتی ہے جبکہ کامیابی کے کوئی امکان نظر نہ آتے ہو۔ معزز ماں اور بہنوں، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے رنج و غم، تکلیف و مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی حادثہ نہ ہوا ہو، کوئی موت واقع نہ ہوئی ہو؟ آپ خواتین جواب دیں گے کہ یہ سب چیزیں تو فطری ہے، یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ دنیا آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے۔ آزمائش کبھی انفرادی طور پر آتی ہے، کبھی اجتماعی طور پر آتی ہے، کبھی جماعتوں پر آتی ہے، کبھی قبیلوں پر آتی ہے، کبھی پارٹیوں پر آتی ہے۔ بعض آزمائش تو میری بہنوں وہ ہوتی ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے۔ بعض آزمائشیں نیچرلی ہوتی ہے، جیسے سونامی، زلزلے، طوفان، اتفاقی حادثات۔ طرح طرح کی آزمائشیں مومن عورت کی زندگی میں آتی رہتی ہے۔ ان تمام تر حالتوں میں جس کا میں ابھی ذکر کی ہوں، اس میں مومن عورت صبر سے کام لیتی ہے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ یہ مومن عورت کی نشانی ہے، ان تمام تر حالتوں پہ صبر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر 90 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ مختلف انداز سے اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، مختلف انداز سے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو یوں مخاطب ہو کر کہتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کیا کرتے تھے، ان کفار کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت کو قرآن مجید میں یوں بشارت دیتا ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34 تا 35، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان عاجز رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کے دل اس وقت دہل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر اور نماز کا ایک ساتھ ذکر کر کے صبر کو بھی اتنا ہی اہم قرار دیتا ہے جتنی نماز اہم ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔
کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت کو اپنی معیت یعنی اپنی ساتھداری دینے کا یوں یقین دلاتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت سے اپنی محبت کا یوں اظہار فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت کو بشارت دیتا ہے ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے ماں اور بہنوں، یہ بات دراصل یوسف علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا، پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کے بدلے میں تخت مصر پہ بٹھا دیا، آپ کے بھائیوں کو سوالی کے طور پر لا کھڑا کر دیا۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے صبر کا درس ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت کو یہ بشارت دیتا ہے کہ میدان حشر میں ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مالی اور جسمانی آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مومن عورت کو صبر کی ترغیب دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں آزمائشیں تمہارے جانوں میں تمہارے مالوں میں آ کر ہی رہے گی، اور تمہیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ان سے اور مشرکین مکہ سے تم کو تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی، لہٰذا اگر تم صبر کرو گے تو یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مومن عورت کو ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مومن عورت کو مکمل صابر متحمل مزاج ہونا چاہیے، اسے برداشت سے کام لینا چاہیے، آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو میری بہنوں ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر و تحمل کے پہاڑ بنے رہتے تھے، حالانکہ ان اصحاب پر سب سے زیادہ پریشانی آئی، اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر ہوتا ہے ترمذی کی حدیث میں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فامثل یبتلی الرجل علی حسب دینی فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ سخت آتی تھی اور ان پر سب سے زیادہ سخت آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ آزمائشیں تمہاری دینداری کے مطابق آئے گی، اگر تم دینداری میں مضبوط ہو تو تم کو اتنا ہی زیادہ سخت آزمایا جائے گا، اگر کوئی شخص دینداری میں کمزور ہوتا ہے تو اس کو اتنا ہی کم آزمایا جاتا ہے۔ آزمائشیں مومن مرد اور مومن عورت کو پریشان کیے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین میں اس حالت میں چلتی پھرتی ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے بہنوں، اس حدیث پاک سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ سخت آئی، اس کے باوجود وہ صبر و تحمل کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کیے جو آج بھی مومن مرد مومن عورت کے لیے لائق اتباع قابل تقلید ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے نمونوں میں سب سے اعلیٰ نمونہ ایوب علیہ السلام کا صبر ہے، جو انہوں نے اپنی جسمانی تکلیفوں کو برداشت کر کے پیش کیا۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا، پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا، آپ سے آپ کی تکلیف کو دور کیا اور آپ کے حق میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا۔ سورہ 7 آیت نمبر 44۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صراحت کی کہ یہ بہت ہی صابر پیغمبر تھے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجئے، یقیناً یہ صابر پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم برداشت کرتے رہے۔ میری بہنوں، صدموں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں سب سے بڑا صدمہ اولاد کی موت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جس کے سنتے ہی دل کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ ایسی سخت نازک مرحلے میں مومن عورت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اپنے آپ کو روک لینا، ثابت قدم رہنا، مایوسی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت بڑے ہمت کا کام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کی بات سنی تو کہا فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، تاریخ میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کے کئی مثالیں ہم کو ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کو اپنی زندگی میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اور صحابیات کی سیرت، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہر انبیاء علیہ السلام کے قصے میں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں، صحابہ اور صحابیات کے قصے میں ہم مومن عورتوں کے لیے صبر کا درس ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 40 سال زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرتے ہیں، جہاں پر لوگ شرک، بت پرستی، جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا تاکہ لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات رکھنا شروع کرتے ہیں قریبی لوگوں میں، رشتہ داروں میں، لیکن جب حق کا بول بالا بڑھتا گیا تو مشرکین کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، کیونکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے غلط عقیدوں، باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف تھی۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اور صحابیات کو ایمان لانے کی صورت میں ایسی ایسی سزائیں دی گئی، ایسی ایسی سزائیں دی گئی، اگر ہم ان کو سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے اور دل پھٹ جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چچا ان کو کھجور کی گوری میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے تھے۔ مصعب بن عمیر کی ماں کو جب ان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت کی وجہ سے ان کے جسم سے کھال نکل جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام ہوتے ہیں۔ امیہ بن خلف آپ کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، وہ لڑکے آپ کو لے کر مکہ کے پہاڑوں میں گھومتے پھرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں رسی کے نشان پڑ گئے۔ خود امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کے پتھریلے کنکریوں پر گھسیٹتا، آپ کو ڈنڈوں سے مارتا، آپ کو جبرن چلچلاتی دھوپ میں بٹھائے رکھتا، آپ کے اوپر سخت پتھر رکھ دیتا، کہتا اے بلال رضی اللہ عنہ تو اسی طرح رہتے رہتے پڑے مر جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر دے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے صرف احد 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 کہتے ہیں۔ معزز ماں اور بہنوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کو مشرکین مکہ ابو جہل مکہ کے پتھریلی کنکریوں پر لٹا کر آپ کو دھوپ کی تپش سے سزا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سزا دی جا رہی تھی، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل
ورنہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ آپ کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ابو جہل نے آپ کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ دم توڑ گئی۔ یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ کھل کر تکلیف دیتے تھے۔ کبھی آپ کو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا دیتے، کبھی آپ کے اوپر سرخ پتھر رکھ دیتے، کبھی دہکتے انگاروں سے آپ کو سزا دیتے تھے۔ حضرت فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کو جب آپ کے قبول اسلام کا علم ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں میں رسی ڈال کر آپ کو پاؤں پر گھسیٹتے تھے، آپ کو زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بنت ارد جب اسلام قبول کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشرکین مکہ آپ کو کھل کر تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ کے کبھی بالوں کو نوچتے تھے، کبھی آپ کے گردن کو سختی کے ساتھ مڑوڑتے تھے، کبھی آپ کو سخت دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے، سزا دیتے، کہتے اے خباب بنت ارد تو اسی طرح رہتے رہتے پڑا مر جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے، یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر کہہ دے۔ میری بہنوں، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ ہمارے صحابہ اور صحابیات کی تاریخ کا ہر صفحہ صبر اور شکر سے بھرا ہوا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے حق میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی صابر تھے، آپ نے تو صبر کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ آپ کے مشرکین مکہ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، زبانی دیتے تھے، جسمانی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کرام کی طرح دعوت دین اپنی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں، شریعت کی بات کو رکھنے کے سلسلے میں، سچ بات کو رکھنے کے سلسلے میں جتنا میری امت نے مجھے ڈرایا، جتنا مجھے ستایا، وہ کسی نبی کی امت نے کسی نبی کو نہ ڈرایا اور نہ ستایا۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، مجنون کہتے، ساحر کہتے، آپ کی اولاد کے انتقال پر خوشیاں مناتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں مکہ سے نکلنے کے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ دونوں کے ساتھ طائف کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن قیام فرماتے ہیں، ایک ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک جماعت والوں کے پاس جاتے ہیں، سب کے سامنے دعوت دین پیش کرتے ہیں۔ تو سب نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم آپ کی بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے چند اوباشوں کو اشارہ دے دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا قصد کیے تو یہ اوباش لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے جانب اتنی زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تالیاں پیٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شور شرابہ کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت دین پہنچانے کے سلسلے میں پتھرے مارے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ چوٹیں آتی ہے کہ آپ کے دونوں جوتے خون میں تربتر ہو جاتے ہیں۔ ادھر زید بن حارثہ ڈھال بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے پتھروں کو روک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی وجہ سے طبیعت نڈھال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ دونوں کے ساتھ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ میری بہنوں، بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کی شکایت نہیں کرتے ہیں، اپنی امت کے حق میں بددعائیں نہیں کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے غم کی فریاد رب سے کرتے ہیں۔ یہ سبق آج ہم کو سیکھ کر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کی طبیعت نڈھال ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے غم کی فریاد کرتے ہیں، یا بار الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بے دردی سے پیش آیا،
یا کسی دشمن کا جس کا تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ اے اللہ تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرے لیے تیری عافیت زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، جس سے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ اے اللہ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ چل پڑے، غم کی وجہ سے طبیعت نڈھال ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس آسمانی مدد آ جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، ملک الجبال آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکلیف رب سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کی مدد کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ ایک حکم دے دیجئے جس کی وجہ سے ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پس ڈالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل نہیں، اے جبرائیل نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ ان یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے جبرائیل علیہ السلام نہیں ایسا مت کرو، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ واحد کی پرستار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے میری ماں بہنوں مومن عورتوں کو بہترین صبر کا درس ملتا ہے۔ جب ہم دعوت دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارا استقبال گلابوں کے سیج سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم کو سخت الفاظ سننے کے لیے ملیں گے۔ جب لوگ ہم سے برے انداز میں پیش آئے تو ان کے اس سلوک کا جواب محبت سے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ و صحابیات کی سیرت، انبیاء کرام کی سیرت سے ہم سب کو یہ درس ملتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید میں نصیحت کرتا ہے، دیکھو برائی کو نیکی سے درگزر کرو، یہی ہم کو کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل، اللہ تعالیٰ پر توکل، دین پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ و صحابیات کے تکالیف پر استقامت ہم سب کو یہی درس دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 5648، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقہا الا کفر اللہ بہا سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر ایک روشنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر ایمان کا سرچشمہ ہے، جب تک صبر ہے ایمان ہے، جب صبر جاتا رہا تو ایمان بھی جاتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر چیز کے ثواب کا اندازہ طے ہے لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے صبر فائدہ نہ دے اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ میری بہنوں بہت دن تک میں صبر کی حقیقت پر غور کرتی رہی، کئی کتابیں پڑھی، ماشاءاللہ بہترین جواب ملا۔ بہت دن کے بعد اصل مجھے صبر کی جو حقیقت سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، بہت بڑے آرام کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا۔ صبر کا اصول مجھے یہ سمجھ میں آیا، کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، مایوسی کا اظہار نہ کرنا، رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی فریاد نہ کرنا۔ معزز ماں اور بہنوں، صبر مومن عورت کی بہترین صفت ہے۔ مومن عورت اپنے رب کے خاطر صبر سے کام لیتی ہے، خدا کی نافرمانی میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتی، خدا کی فرما برداری میں جن نقصانات، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ضبط نفس سے کام لیتی ہے۔ اس لحاظ سے مومن عورت کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رضا الہی کے خاطر آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع میں ضبط نفس سے کام لیتی ہے، گناہ کی جانب ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر مسلمان خاتون کا رویہ یہ ہونا چاہیے، جب ہمارے پاس کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرنا، زبان کو شکوے شکایت سے روکنا۔ میری بہنوں، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہے، بعض مرتبہ ہم کو یہ زبان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتی ہے۔
میری بہنوں، مومن عورت یہ سوچ کر صبر کرے کہ اللہ کی راہ میں میری جو چیز بھی قربان ہو گئی وہ کام آ گئی، مجھے دیر یا سویر رب کے پاس جانا ہے، اس کے پاس بہترین اجر پانا ہے۔ مومن عورت یہ کہہ کر اپنے آپ کو صبر دلائے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کی خوشی، یہاں کا غم، یہاں کی رشتہ داریاں، یہاں کی دوستی، یہاں کی دشمنی، یہاں کا مال و دولت، ہر چیز عارضی ہے، لیکن میرے صبر کے بدلے میں جو مجھے اجر ملنے والا ہے، جو نعمتیں مجھے ملنے والی ہے وہ لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، صبر مومن عورت کی ضروری صفت ہے میری بہنوں۔ اس صفت کے اختیار کرنے والی سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتا ہے۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس سے مراد محض اسٹائل نہیں بلکہ معنوی پہلو ہے۔ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے، جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا بھی صبر ہے، کسی خوف یا لالچ کے موقع پر اپنے مقام سے نہ ہٹنا بھی صبر ہے، ٹھنڈے دل سے قوت فیصلے سے کام لینا، جو سے بچنا بھی صبر ہے۔ کیسے ہی اندیشے اور مواقع ہماری زندگی میں ہو، اگر ہمارے قدم نہ لڑکھڑائے تو یہ بھی صبر ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھنا بھی صبر ہے، کسی مقصد کے حاصل کر لینے میں جلد بازی سے بچنا بھی صبر ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو بے چینی سے بچنا بھی صبر ہے۔ دنیاوی فائدے جب دل کو لبھائے، اگر ہمارے قدم نہ لڑکھڑائے، صحیح راستے کی طرف چلے، غلط قدم نہ ہم اٹھائے تو یقیناً یہ بھی صبر ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ان تمام تر حالتوں میں جس کا میں ابھی ذکر کی ہوں، مومن عورت ضبط سے نفس سے کام لیتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتی ہے، تو یقیناً آپ کو بدلے میں بہترین بدلہ ملنا چاہیے، یقیناً آپ اللہ کی نظر میں بہترین صابرہ ہے۔ میری بہنوں، آپ کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی ساس، کوئی بہو، کوئی ننند، کوئی جٹھانی آپ کو تکلیف دہ باتیں کہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ ان کو جواب میں کچھ کہے۔ اگر مثال کے طور پر، ایسا تو ہم میں سے کوئی خاتون نہیں کہتی، اگر آپ میں سے کوئی، آپ کے جٹھانی، آپ کے ننند کوئی آپ کو پاگل کہہ دے، آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ پاگل بھی بول سکتے، دیوانے بھی بول سکتے، جو موقع بول سکتے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر کام لے، ان کو جواب میں کچھ نہ کہے، تو میری بہنوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی برداشت کرنے پر، ان کے جواب نہ دینے پر کچھ صلہ نہیں ملے گا، کچھ بہترین اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ معزز ماں اور بہنوں، آپ سنتے ہیں کوئی خواتین، کوئی سسرال والے، کوئی ننند، کوئی جٹھانی، کوئی بہنیں، کوئی بھائی یا کوئی دوست، عزیز رشتہ دار آپ کے حق میں سازشیں رچتے ہیں، آپ کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف غیبتیں کرتے ہیں، آپ کے نام کو خراب کرتے ہیں، آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اب آپ کو بھی ان کے کچھ عیب معلوم ہوتے ہیں، اب آپ کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو بھی ذلیل کرے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو شریعت نے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ یہاں پر آپ کے نفس کو روکنے سے آپ کو ایک تکلیف ضرور ہوگی، لیکن میری بہنوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر قابو پانے کی وجہ سے، ضبط نفس سے کام لینے کی وجہ سے، ان کو جواب میں کچھ نہ کہنے کی وجہ سے آپ کو بہترین اجر نہیں ملے گا؟ میری بہنوں، ذرا غور فرمائیے، آپ تو بہترین اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خاتون کو، ہم میں سے ہر ایک لڑکی کو، ہم میں سے ہر ایک ساس کو، ہر ایک بہو کو ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ برائی کو نیکی سے درگزر کرنا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہم کو معلوم ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے جانے والی چیز اس کا نفس ہے، گویا خواہش نفس کو روکنا صبر ہے۔ گویا میرے بہنوں، صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو برائیوں سے روکنے کے لیے بہت بڑی قوت کا کام کر رہی ہے۔ اگر مومن عورت اس قوت سے کام نہ لے تو بہت اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ برائیوں میں پھنس جائے اور نیکیوں سے محروم کر دی جائے۔ معزز ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ میری تقریر کے شروع میں سماعت فرمائے ہیں کہ صبر کرنے والی مومن عورت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، صبر کرنے والی مومن عورت کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت یعنی اپنی ساتھ داری دینے کا یقین دلاتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی مومن عورت کو یوں بشارت دیتا ہے کہ ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں، اس کے علاوہ دو مزید فائدے
صبر کرنے والی مومن عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک فائدہ دنیا میں، ایک فائدہ آخرت میں۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور 157 میں بیان کر رہے ہیں کہ صبر کرنے والی مومن عورت پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہہ دیا کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے 918، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی مصیبت کی خبر پہنچے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پروردگار میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہترین چیز عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ میرے شوہر وفات پا گئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، جس شخص کے پاس کوئی مصیبت کی خبر پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر فوراً یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پروردگار مجھ سے مصیبت کو دور کر دیجئے، مجھے اس پر بہترین اجر عطا فرما۔ ام سلمہ کے ذہن نے خیال کیا، میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے مہاجر تھے، میرے پسندیدہ شوہر تھے، میرے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ ام سلمہ کثرت سے یہ دعا پڑھتی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پروردگار مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، مجھے اس سے بہترین چیز عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ جاتا ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ ام سلمہ نے کیا کہا تھا، مجھے اس سے بہتر چیز کیا مل سکتی ہے، ہماری سوچ سے بھی ہمارا رب بڑا ہے۔ ام سلمہ نے خیال کیا میرے شوہر سے بہتر مجھے کون مل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھیجا دیا۔ معزز ماں اور بہنوں، صبر کرنے کا دوسرا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہترین اجر صبر کرنے والی مومن عورت کو عطا فرمائیں گے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت میں بہترین اجر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جنت کے بلند و بالا خانے صبر کرنے والی مومن عورت کو عطا کیے جائیں گے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 75، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں بہترین جنت کے بلند و بالا خانے عطا کیے جائیں گے، جہاں انہیں صبح و شام سلام پہنچایا جائے گا۔ میری بہنوں، یہ ہے 2 فوائد صبر کرنے والی مومن عورت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ داری دینے کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے بعد 2 مزید فائدے بتاتا ہے۔ ایک فائدہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازش، رحمت، سکون اس کی زندگی میں نازل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، آخرت میں جنت کے بلند و بالا خانے کی، مہمانات کی، باغات کی میزبانی عطا کی جائیں گی۔ میرے بہنوں، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشانی آئے تو ہم کو صبر کرنا ہے۔ میری بہنوں، ہم صبر کیوں نہ کریں جبکہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے صبر گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2399،
ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ الا خطیئہ۔ آزمائشیں مومن عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی جانوں میں، کبھی مالوں میں، کبھی اولادوں میں آزمائش آ کر ہی رہے گی، لہٰذا جو صبر کرے گا تو رب سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے اوپر گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ معزز ماں اور بہنوں، مومن عورت کی زندگی میں آزمائش اپنے شوہر کی جدائی کی صورت میں آتی ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں مومن عورت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، مایوسی کا اظہار نہ کرنا، اپنے آپ کو روکنا، یقیناً یہ بہترین مومن عورت کی نشانی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر آنکھوں سے آنسو بہانا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 2424، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں مومن بندے کے اہل و عیال میں سے کوئی پسندیدہ چیز اٹھا لوں اور وہ اس پر مجھ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں تک چھوٹے بچوں کی موت کا سوال ہے میری بہنوں، اس پر تو مومن عورت کو صبر ہی کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے چھوٹے بچوں کی موت والدین کے لیے باعث نجات جنت میں داخلے کا اہم سبب بنے گی۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کسی مومن والدین کے لخت جگر کا انتقال ہو جاتا ہے، رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس مومن والدین میرے اس بندے کے لخت جگر کی روح کو جب قبض کیا تو یہ مومن والدین کیا کہہ رہے تھے؟ کیا شکوے شکایتیں کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں رب العالمین، یہ تو آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ رب العالمین اس جواب سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے فرشتے اس مومن والدین کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، ایک محل بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کیے جانے والے والدین کا گھر۔ معزز ماں اور بہنوں، ہمارے شوہر کی جدائی کے وقت آنکھوں سے آنسو بہہ پڑنا صبر کے منافی نہیں ہیں، لیکن چیخ کر رونا، چلانا، ماتم کرنے سے اسلام ہم کو روکتا ہے، کیونکہ اس جیسے افعال کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ مختلف آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مومن عورت کی زندگی میں جسمانی بیماریوں کی صورت میں آتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو سر درد دے کر آزماتا ہے، کبھی پیٹ درد دے کر آزماتا ہے، کبھی ماہواری کی تکلیف دے کر آزماتا ہے، کبھی حمل کی تکلیف دے کر آزماتا ہے، کبھی بچے کی ولادت پر آزماتا ہے، کبھی شوگر دے کر آزماتا ہے، کبھی تھائرائیڈ دے کر آزماتا ہے، کبھی جسمانی کمزوریاں دے کر آزماتا ہے، کبھی دل کا دورہ دے کر آزماتا ہے۔ اس سلسلے میں مومن عورت کو صبر ہی کر لینا چاہیے۔ مومن عورت ایوب علیہ السلام کے صبر سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایوب علیہ السلام کے واقعے سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اپنے رب سے دعا کرتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کا جواب دیا، آپ سے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور آپ کے حق میں فرمایا انا وجدناہ صابرا۔ یقیناً ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا۔ جسمانی بیماریوں میں مبتلا مومن عورت یہ یقین کرے مجھے بیماری دینے والا، شفا دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ جسمانی بیماریوں میں مبتلا عورت ہمیشہ اپنے رب سے عاجزی، ہمیشہ اپنے رب سے انکساری، ہمیشہ اپنے رب سے محتاجی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ مختلف آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مومن عورت کی زندگی میں اس طرح آتی ہے کہ لوگ خواہ مخواہ سے پریشان کر دیتے ہیں، اس کے نام کو خراب کر دیتے ہیں، بات بتانے دیتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں، تہمتیں باندھتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ مومن عورت کو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ ماشاءاللہ صبر کرنا چاہیے۔ مومن عورت اپنے آپ کو یہ کہہ کر اطمینان دلائے
کہ لوگوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، وہ مجھ کو اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، آپ نے کیا کہا؟ صبر ہی اختیار کیا۔ مومن عورت کو ایسے وقت میں صبر ہی کرنا چاہیے۔ مختلف آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مومن عورت کی زندگی میں بیٹیوں کی صورت میں آتی ہے۔ بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب وقت پر ان کا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے، اولاد میں صرف بیٹیاں ہونے کی وجہ سے، تو ایسے وقت میں مومن عورت کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ مومن عورت اپنے بیٹیوں کو باعث نجات، باعث خیر و برکت، جنت میں داخلے کا اہم سبب سمجھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 1418، جو مومن عورت بیٹیوں کی وجہ سے آزمائی جاتی ہے، پھر وہ صبر کرتی ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتی ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرتی ہے، تو یقیناً یہ بیٹیاں جہنم سے ان کے لیے پردہ بن جائے گی۔ معزز ماں اور بہنوں، صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے مومن عورت اپنے اخلاق کو سدھارتی ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، اگر مومن عورت کی زندگی میں آ جائے تو وہ زمانے کے ہر جھٹکے کا آسانی سے برداشت کر لیتی ہے، ہر چیز کو سہ جاتی ہے۔ علماء کرام صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں: صبر الطاعہ، صبر المعاصی، صبر عند المصیبہ۔ صبر الطاعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، جیسے شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کے لیے ہمارا دل نہ چاہے تو دل کو کرنے کے لیے مجبور کرنا، مضبوط کرنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ کرنا۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمارا دل نہ چاہے تو دل کو کرنے کے لیے مجبور کرنا۔ نماز پڑھنے کے دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، پردہ کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، حج کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، تو ایسے وقت میں دل کو مجبور کرنا، مضبوط کرنا۔ صبر المعاصی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر کرنا، یعنی شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر وہ کرنے کے لیے ہمارا دل چاہے تو دل کو نہ کرنے کے لیے مجبور کرنا، مضبوط کرنا، جیسے شرک، زنا، جھوٹ، غیبت، بہتان باندھنا، بے پردگی کرنا۔ اگر یہ اعمال کرنے کے لیے ہمارا دل چاہے تو دل کو مضبوط کرنا، مجبور کرنا۔ اگر ہمارا شرک کرنے کے لیے دل چاہے، بے پردگی کرنے کے لیے دل چاہے، ہاف آستین سے فل سلپ کرنے کے لیے ہمارا دل نہ چاہے، چھوٹے بلاؤز پہننے کے لیے ہمارا دل چاہے، ساڑیاں پہننے کے لیے ہمارا دل چاہے، تو ایسے وقت دل کو مجبور کرنا، مضبوط کرنا، ضبط نفس سے کام لینا، خواہشات نفس پر قابو رکھنا، یقیناً یہ ایک بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ صبر عند المصیبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کرنا، جیسے کسی پیاری ہستی کا جیتے جی بچھڑ جانا، یا کسی عزیزی قریبی رشتہ دار کا جیتے جی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، یا کسی عزیز اقارب سے بات کرتے ہوئے اپنے بہترین سلوک کے جواب میں تکلیف دہ باتیں سننا، اپنے خلاف شکایتیں، غیبتیں، بہتان ہو رہے ہیں، یہ سن کر سہ جانا، یقیناً یہ ایک بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا صبر ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہم اپنے اندر اصل صبر کی صفت کیسے پیدا کریں؟ ہم میں سے ہر ایک خاتون، ہم میں سے ہر ایک لڑکی، ہم میں سے ہر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، ہم بھی مومنہ عورت بننا چاہتے ہیں، ہم بھی صابرہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند اہم باتیں بتائیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر صبر کی صفت کیسے پیدا کریں۔ میری بہنوں، آپ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا عارضی ہے، چند دن کی دنیا ہے، یہاں کی خوشی، یہاں کا غم، یہاں کا اٹھنا، یہاں کا بیٹھنا، یہاں کی رشتہ داری، یہاں کی دوستی، یہاں کی دشمنی، ہر چیز عارضی ہے، لیکن رب کے پاس میرے بدلے میں جو نعمتیں ہیں وہ لازوال ہے۔ مومن عورت یہ سوچ کر صبر کرے، اپنے اندر صبر کی صفت اس طرح پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مصیبت نازل کر سکتے ہیں، میرے پاس جتنے بھی نعمتیں ہیں، میرے پاس جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ امانت شوہر کی صورت میں، امانت والدین کی صورت میں، امانت بھائی اور بہن کی صورت میں، امانت دوست کی صورت میں۔ اگر ان میں سے کوئی امانت میرے پاس سے چھن جائے تو مومن عورت یہ سوچ کر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی۔
صبر کی صفت مومن عورت اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ مومن عورت تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہے۔ مومن عورت صبر کی صفت اپنانے کے لیے ضروری ہے جب اس کے پاس بری خبر آئے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اس سے صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ مومن عورت صبر کی صفت اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مصیبت کے وقت سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کے بعد، ہر تنگی کے بعد فراخی رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ مومن عورت اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ صبر کی صفت اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نفل روزوں کا، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، اس سے یقیناً آپ کو صبر کی قوت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان خاطر ہوتے تو نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ معزز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے صبر کی جو قسم بیان کی ہے، صبر الطاعہ، صبر المعاصی، صبر عند المصیبہ، لیکن حقیقی طور پر اللہ کے پاس ہمارا صبر کب قبول ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک خاتون، ہم میں سے ہر ایک لڑکی، ہم میں سے ہر ایک ساس، ہم میں سے ہر ایک بہو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں صابرہ ہوں۔ صابرہ کہلانے کے لیے شریعت میں آپ کے لیے 3 کنڈیشنز ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب العالمین کے پاس آپ کی ہر عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ شریعت کا کوئی ایک نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو رب العالمین آپ کے 2 چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اخلاص کو دیکھیں گے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے دیکھیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارا دل چاہا، عصر کے وقت، ایسے وقت آپ پورے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نہیں تھی، آپ کا عمل رد کر دیا جائے گا۔ آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، آپ صدقات دینا چاہ رہے ہیں، آپ عطیات دینا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کی نیت کو دیکھے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یا نہیں تھی اس میں دیکھے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ UIRC کو ڈونیشن دینا چاہتی ہے تو ضرور دیجئے، اخلاص کے ساتھ دیجئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اشاعت حق کے لیے، دعوت دین کے لیے آپ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے پیسوں کے ذریعے سے جتنے لوگ اسلام قبول کریں گے، آپ کو مرنے تک، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر ایک خاتون، ہم میں سے ہر ایک لڑکی، ہم میں سے ہر ایک طالب علم اس ثواب سے محروم مت ہوئیے۔ ہم میں سے ہر ایک لڑکی، ہم میں سے ہر ایک خاتون، ہم میں سے ہر ایک ساس آج UIRC کو ضرور ڈونیشن دے کر جائیے، اپنی رب کی رضا کی خاطر دیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث خیر ہو جائیں گا، آپ کے لیے یہ ایصال ثواب کو اختیار کرنے کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہوگا۔ میرے ماں اور بہنوں، جیسا کہ میں آپ کو بتائی ہوں کہ صبر رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہے۔ بیک وقت آپ کے 3 شرائط پایا جانا صبر کے وقت ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صابرہ ہیں۔ 3 شرائط آپ کی مصیبت کے وقت پائے جائیں گے، آپ کی پریشانی کے وقت پائے جائیں گے، تو یقیناً آپ کا صبر رب العالمین قبول کر لے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ساتھ-داری آپ کو نصیب ہوگی، جنت کے بلند و بالا خانے آپ کا انتظار کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے وَلِرَبِّكَ فَصَبِّرْ، بس آپ اپنے رب العالمین ہی کی خاطر صبر کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو جٹھانی کو، دیورانی کو، ساس کو اپنے شوہر کی شکایتیں سناتی رہتی ہے۔ میرے ماں بہنوں، یہ عادتیں ہم کو چھوڑنا ہے۔ اپنی پریشانی کے وقت زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ مصیبتوں کو لانے والا مصیبتوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ آپ اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کرے، شکایت نہ کرے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مومن بندے سے کوئی آزمائش کرتا ہوں پھر وہ کسی کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا تو پھر میں اسے اس آزمائش سے نجات دے دیتا ہوں، پھر وہ پہلے جیسی حالت میں ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط آپ صابرہ کہلانے کے لیے یہ ہے کہ اول وقت آپ صبر کریں۔ اول وقت میں ہم خوب روتے ہیں، خوب پیٹتے ہیں، خوب چلاتے ہیں، خوب مارتے ہیں، لیکن آخری میں کہتے ہیں کہ جان دو صبر کر لیں گے، میں صابرہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر اول صدمے میں ہی ہوتا ہے۔
میری ماں اور بہنوں، یہ 3 شرائط کا پایا جانا آپ کے صبر کے وقت ضروری ہے۔ یہ 3 شرائط اگر آپ کے اس میں نہیں پائے جائیں گے تو آپ کا صبر رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ صبر رب العالمین کی رضا کی خاطر کریں، دوسرا زبان پر حرف شکایت نہ لائے، تیسرا اول صدمے میں ہی صبر کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، یہ 3 شرائط کی موجودگی میں یقیناً آپ کا صبر رب العالمین کے پاس قبول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں یہ جان لیجئے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر کوئی مومن عورت اپنے رب العالمین سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کر رہی ہے تو یقیناً وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، یقیناً وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ صبر کے منافی چیز نہیں ہے بلکہ عین صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ اور صحابیات کا طریقہ تھا، جب آپ لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اپنے رب سے نجات کے لیے دعا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یقیناً میں اپنے غم کی فریاد رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ میری بہنوں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہر حالت میں صبر، ہر موقع پر صبر۔ میری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ صبر کے لیے اتنا بڑا مقام رکھا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک خاتون کو صابرہ بننا ہے۔ صبر کرنے کا آپ کا سب سے پہلا فائدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ دوسرا فائدہ آپ کے لیے آخرت میں جنت کے بلند و بالا خانے آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ میری بہنوں، ہر حالت میں ہم کو صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر صبر کرنا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لانا ہے، اول صدمے میں ہی صبر کرنا ہے۔ میری بہنوں، میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں، اگر آپ کوئی پریشانی میں ہوں، کوئی آزمائش میں ہوں تو رب سے نجات کے لیے دعا کیجیے۔ میری بہنوں، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے، آزمائش کی زندگی میں، مصیبتوں کی زندگی میں خود چل کر مت جائیے۔ آزمائشیں آپ کی زندگی میں اچانک آ جائے تو آپ اس پر صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم رب کے تقاضوں کو پورا کر سکے، صبر کے تقاضوں کو پورا کر سکے، رب کے مصلحتوں کو سمجھ سکے۔ معزز ماں اور بہنوں، میری تقریر کے عنوان میں 2 الفاظ ہے، صبر اور شکر۔ جیسا کہ میں حدیث سنائی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن عورت کے ایمان کے 2 درجے ہیں، پہلا صبر، دوسرا شکر۔ یعنی مومن عورت وہ ہوتی ہے جب اسے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ رب کے خاطر صبر سے کام لیتی ہے، جب اس کے پاس کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اپنے رب کے خاطر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ صبر اور شکر مومن عورت کے صفات، اس 2 صفات کا ذکر قرآن مجید کی ایک آیت میں ہوتا ہے، سورہ سبا، سورہ نمبر 34، آیت نمبر 19، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ یقیناً اس قرآن مجید میں کئی نشانیاں ہیں ہر اس عورت کے لیے جو نہایت درجے کی صابر، حد درجے کی شکر گزار ہو۔ میری بہنوں، اس آیت میں 2 صیغے مبالغے کے استعمال ہوئے ہیں، صبار اور شکور، یعنی جو عورت نہایت درجے کی صابر ہو، حد درجے کی شکر گزار ہو، یقیناً وہ اپنے رب العالمین کی نشانیوں سے درس حاصل کر سکتی ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی احسانات کا زبان اور دل سے اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نعمتوں کا استعمال کرنا، حالات اچھے ہو یا برے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ناشکری سے اپنے زبانوں کو روکنا۔ آج کے حالات میں خواتین قرآن اور سنت سے دوری ہونے کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، تنگیوں کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان خواتین کے دل ناشکری سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ زبانوں پر الحمدللہ کے بجائے ناشکری کے کلمات عام ہیں۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم اس کو دیکھنے کے بجائے ان نعمتوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں۔ میری بہنوں، نتیجہ یہ ہوا ہم شکر کے اجر و فوائد سے محروم اور ناشکری کی سزا میں گرفتار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، اس درس کو یہاں سے لے کر جائیے، ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی خوشی اور غم
ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے تو خوشی اور غم دینے سے پہلے شکر اور صبر کی قوت کی ہم کو طاقت عطا فرماتا ہے، ورنہ خوشی اور غم کا متحمل ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، صبر اور شکر مومن عورت کی صفات، ان دو صفتوں کا ذکر صحیح مسلم میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیرا ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ ان اصابتہ صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیرا، اور اس کا معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صفات سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتی ہے اور وہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب مومن عورت کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور وہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک خاتون کو، ہم میں سے ہر ایک لڑکی کو اپنا ایمان ان دو حصوں کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرے، جب ہمارے پاس کوئی خوشی کی بات پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، پروردگار مجھے سب سے زیادہ شکر کرنے والا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، سب سے زیادہ عاجز رہنے والا بندہ بنا دے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہم کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم سوچتے بیٹھتے ہیں، وقت کو خراب کرتے ہیں، مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، محمد رسول اللہ سب سے بڑی نعمت ہے، والدین ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے شوہر ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ درخت، یہ پانی، یہ ہوا، یہ چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، دن رات، سواری، گھر، لذیذ جانوروں کا گوشت، لذیذ پھل، آنکھ، ناک، دل، دماغ، صلاحیتیں، ہر چیز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، ان نعمتوں کی قدر ہم کو تب ہوگی جب یہ ہمارے پاس سے چھن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ معزز ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بندے بنے رہنا ہے، نا شکر بندے بننا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 144، وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 47، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رزق کی تنگی ہو یا فراخی، اگر مومن عورت شکر کرتی ہے تو کائنات کے شہنشاہ نے اس کے رزق میں اضافے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھو دیکھو تمہارے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہارے نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا۔ سورہ نحل،
سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کانیں، آنکھیں، دل عطا فرمائیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے متعدد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے مومنو لعلکم تشکرون، کیا تم شکر گزاری کرو گے؟ ان آیتوں سے میری بہنوں ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن عورت کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اجتناب کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نعمتوں میں اور اضافہ کر دے۔ معزز ماں اور بہنوں، انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جن نعمتوں، مال و دولت، صحت و سلامتی سے جس طرح لطف اندوز ہوتا رہا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میری مومن بندی ان نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرتی رہی یا نافرمانی ہی کا رویہ اختیار کیے رکھی؟ سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 3427، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے اس مومن عورت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جب وہ کھانا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ معزز ماں بہنوں، روز قیامت ہم پچھتانے، حسرت و ندامت سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنے بھی نعمتیں دی ہے، والدین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہے، شوہر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے، اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بنے رہنا ہے، ناشکری سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ میری بہنوں، جبکہ ہم عورتیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم شکریہ ادا کرتی ہے، جو عورت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ شیطان کو خوش کر رہی ہے، وہ شیطان کے اس عہد کو پورا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا تھا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 تا 17، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے کہا، پروردگار تو نے مجھے غافل کر دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا میں تیرے نیک بندوں کی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے اوپر حملہ کروں گا، پھر ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، تو اکثر ان لوگوں کو ناشکرا ہی پائے گا۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، بندوں کا شکر ادا نہیں کرتی، وہ شیطان کو خوش کر رہی ہے، شیطان کے اس عہد کو پورا کر رہی ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ پروردگار میں ان لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، اس حالت میں کہ تو اپنے بندوں کو ناشکرا ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ میری بہنوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 145، وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ ادا کریں گے۔ میری بہنوں، یہ بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کے بلند و بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ صبر کے بدلے، بتائیے، صبر کے بدلے جنت، جنت کے بلند و بالا خانے، شکر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے۔ لہٰذا ہر حالت میں ہمیں صبر اور شکر اختیار کرتے رہنا چاہیے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 304، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر چند عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابیات نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ، تم لوگوں پر بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔
صحابیات پوچھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ زندگی بھر خیر کا معاملہ کرتے رہے، اگر آپ ان میں ایک برائی دیکھ لیتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں نے تو آج تک آپ میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ زندگی بھر احسانات کرتے رہے، تھوڑا ہم سے چڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو آپ میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ میری بہنوں، ہم خواتین تو برا لگا تو سوری، ہم خواتین تو ناشکری میں پی ایچ ڈی کر چکی ہے۔ ہم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے، ان کے اچھے رویے کی ناشکری کرتی ہے۔ میری بہنوں، اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی باریک بات بتائی گئی ہے، عورتوں کی فطرت بتائی گئی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری کا سہارا لے کر شوہروں کی ناشکری کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبردار کر دیا ہے، خبردار سگنل بتا دیا گیا ہے، سگنل کے پار جائیں گے تم عورتوں سے جہنم کو بھر دیا جائیں گا۔ فطرت کا سہارا لے کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو آگاہ کر دیا گیا ہے، ہم کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرو اور لوگوں پر لعن طعن نہ کرو۔ ہمارے شوہر ہم کو کچھ بھی تحفے دے تو مسکراتے ہوئے ان کے اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہمارے شوہر ہم کو کوئی تحفہ دیتے ہیں سب سے پہلے ریٹ پوچھتے ہیں، کتنے میں لائے جی؟ بیگم 2000 روپے میں لے کے آیا، ڈرتے ڈرتے بولتے بیچارے۔ تو بیوی کہتی ہے ارے امی کے ساتھ رہتے رہتے تمہاری عقل کم ہو گئی، آپ تو پورے امی کے ہیں، امی تو چکاتش نہیں، میں چلتی ہوں تو آپ کو یہ چیز 1000 روپے میں دلاتی ہوں تھی۔ اب شوہر یہاں پر مایوس ہو جاتے، آپ کے شوہر کی یہاں پر ناشکری ہو گئی۔ میری بہنوں، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ انشاءاللہ میری تقریر کا اگلا عنوان ہوگا مثالی بیوی کون۔ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک اٹینڈ کیجئے، اپنے آپ کو مثالی بیوی بنائیے، شوہروں کو کیسے خوش کرنا چاہیے، شوہر کے دل کو کیسے جیتنا چاہیے، شوہروں کی کیسے شکر گزاری کرنا چاہیے، انشاءاللہ میں تفصیلی اس پر ذکر کروں گی۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب اس پروگرام میں اٹینڈ کیجئے۔ شکر والی زندگی مومن عورت کے لیے باعث خیر ہوتی ہے، یہ مومن عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ شکر کرنا، تھوڑا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا، یہ مومن عورت کا شیوا ہے۔ ورنہ کمزف عورتیں سب کچھ لے کر بھی، سب کچھ پہن کر بھی ناشکری کے کلمات ہی کہتی ہے۔ میری بہنوں، شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی شکر، دوسرا عملی شکر۔ زبانی شکر سے مراد نعمتیں دینے والے کی تعریف بیان کرنا، دوسرا شکر نعمتیں دینے والے کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں۔ سورہ انسان آیت نمبر 3، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے آپ کے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، اگر تم شکر گزاری کرو گے یا ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یقیناً وہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ شاکر نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے تھے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نصیحت کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک خاتون یہ نصیحت کو باندھ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ سب سے بڑی نصیحت ہے، شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ میری بہنوں، صبر کا فائدہ بتائیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نوازش نازل ہوتی ہے، آخرت کے جنت کے بلند و بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اس سے بھی بڑا بدلہ ہم کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اہل جنت اپنے پروردگار کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں گے، پروردگار کا دیدار کر لیں گے، تب اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے، اہل جنت تمام اہل جنت کہیں گے، پروردگار ہم حاضر ہے تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ہم کافی ہے، پروردگار ہر قسم کی بڑائی تیرے ہی لیے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کیا تم خوش ہو؟ اہل جنت حیرت زدہ ہو کر کہیں گے پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں ان نعمتوں سے لطف اندوز کرا دیا ہے جو تو نے دنیا اور آخرت میں کسی کو بھی عطا نہیں کی ہو۔ پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں نکال دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت تم کو اس سے بڑی مزید چیز عطا نہ کر دوں؟ اہل جنت کہیں گے پروردگار اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے اپنا دیدار ہم کو کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت تم کو عطا نہ کر دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو آج سے حلال قرار دیتا ہوں، آج سے میں اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں، تم سے آئندہ بار میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری کرو گے، صبر اختیار کریں گے تو جنت کے بلند و بالا خانے ہم کو عطا کیے جائیں گے۔ شکر کریں گے تو جنت سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے لیے بھی حلال قرار ہوگی۔ میری بہنوں شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی شکر، دوسرا عملی۔ زبانی شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، نعمتیں دینے والے کے حق میں تعریف بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی شکر کا حق ادا کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ اس سے آپ کا مقصد نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہوتا۔ جب آپ کھانا کھاتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جب آپ بیت الخلاء سے نکلتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جب آپ پانی پیتے تو 3 سانس میں پیتے، ہر سانس پر رکتے الحمدللہ کہتے۔ جب آپ کپڑے پہنتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کی دعائیں ہم صحیح مسلم سے یاد کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، صحابہ و صحابیات کی سیرت کی کتابیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں، صحیح مسلم رہنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم سے انشاءاللہ آپ روزانہ کی دعائیں یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کیجئے۔ ہم کو ایک بہت ہی بری عادت ہو گئی ہے، جب ہم نیند سے اٹھتے دعا پڑھتے کیا کرتے؟ واٹس اپ، سب سے پہلے واٹس اپ، اس کے بعد فیس بک، اس کے بعد لائن، ایک کے بعد ایک دعا پڑھنے کی فرصت ہی نہیں رہتی۔ بعض مرتبہ ہم واٹس اپ کے ٹون سے اٹھتے ہیں۔ میری بہنوں یہ غلط عادتیں چھوڑیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، اشاعت حق کے لیے اپنا وقت استعمال کیجیے۔ ضرور آپ اس نیٹ ورکس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس نیٹ ورکس کو اچھے کاموں میں استعمال کیجیے۔ دعاؤں کا ورد کیجئے، قرآن مجید کو کھولیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے اور یہ اپنے عادتوں کو چھوڑ دیجئے۔ ضرور آپ واٹس ایپ، فیس بک، لائن، طرح فلاں ضرور یوز کیجئے، میں بھی یوز کروں گی، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے، ایک ضرورت کی چیز بنانا ہے۔ عملی شکر کا حق تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا۔ عملی شکر سے مراد نعمتیں دینے والے کی عملی اطاعت کرنا، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، شرعی پردہ کرنا، یہ ہے ہمارا عملی عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی حق ادا کر دیا، عملی شکر کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بیٹھ کر قیام کرتے، ٹہلنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، ٹہلنے کی وجہ سے آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ دونوں بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ایسا مت کہو، عائشہ ایسا مت کہو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معزز ماں اور بہنوں، زبانی اور عملی شکر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیجیے۔ میری بہنوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے صبر و شکر کا محتاج نہیں ہے۔ جو مومن عورت صبر اختیار کرتی ہے، جو مومن عورت شکر ادا کرتی ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کر رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ و نقصان نہیں۔ ایک اہم بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ معزز ماں اور بہنوں، ایک مومن عورت کا شکر تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسنوں کا بھی شکریہ ادا نہ کرے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یشکراللہ من لا یشکرالناس، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ اگر ہمارے شوہر کوئی احسان کرے، ہمارے والدین کرے، ہمارے بھائی اور بہن کرے، کوئی عزیز رشتہ دار کرے، تو اس کے بدلے میں ہم ان کو کیا کہنا چاہیے؟ بدلے میں ان کی تعریف بیان کرنا چاہیے، جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی نعمتیں بندوں کی طرف سے عطا کی گئی اور وہ اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیرن کہتا ہے تو اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے محسنوں کے ہم کو شکر گزار رہنا ہے، ہمارے شوہر کے، ہمارے والدین کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بھائی بہن کے، اگر وہ ہمارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، رب العالمین آپ کی صحت میں اضافہ عطا فرمائیں، آپ کے ساتھ بھلائی کرے، دنیا اور آخرت میں آپ کو بہترین نیکی عطا فرمائیں، جنت الفردوس میں داخلہ آپ کو نصیب فرمائیں۔ چلتے پھرتے دعائیں کرنا ہے۔ ہم عورتیں چلتے پھرتے شوہر کو تانے دیتے رہتی، میری بہن ناشکری کے کلمہ چھوڑ دیجئے، ناشکری نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ بندوں کو پسند ہے۔ اپنے شوہر سے میٹھے انداز میں بات کیجئے، اپنے والدین سے عاجزی کے ساتھ بات کیجئے، حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صبر اور شکر ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ اے اللہ نیکیاں کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ شرعی پردہ کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ ٹی وی کے ذریعے سے بے حیائی، بد تہذیبی، چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرنے کی عادت ہم میں آ رہی ہے، اے اللہ اس ٹی وی کی لعنت سے ہم خواتین کے گھر کو بچا لیجئے، اس لعنت سے مسلم معاشرے کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہے ان کو بہترین نیک اولاد عطا فرما، ہم میں جو لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے ان کو متقی بعمل صالح شوہر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ سعادت کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیرا ذکر، تیری عبادت، تیرا شکر کو سنوار کر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب آپ سے جنت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت چاہتے ہیں، ہر وہ عمل جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہوگی، اور ہمیں اس وقت فوت کر دینا جب ہمارے لیے وفات بہتر ہوگی۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت چاہتے ہیں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری ملاقات کی شوق کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ UIRC کے تمام ارکان کی حفاظت فرما، انہوں نے ہم سب کو یہاں جمع کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی ہے، جتنے بھی کاوشیں کی ہے، ان کے ہر لمحے کے بدلے میں ان کو بہترین نیکی عطا فرما، ان کے ہر عمل کے بدلے میں ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں پر برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان سے اشاعت حق، دعوت دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ان لوگوں سے دعوت کا کام لے لے، حاسدین کی حسد سے بچا، فتنوں کی نظر سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی اس کانفرنس میں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو شکر والی زندگی، صبر والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔